أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارث ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو. آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو. عوان بین ذالک بڑھاپے اور جوانی کے درمیان میں ہو. ففعلوا ما تؤمرون پس تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ رب ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو کہ زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ بہت گہرا ہو دیکھنے والوں کو اچھی لگے. پھر وہ کہنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ اے موسیٰ دعا کیجئے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ گائے کیسی ہو. بے شک گائے کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول کہ وہ کام کرنے والی نہ ہو, نہ تو ہل چلاتی ہو نہ ہی کھیت پلاتی ہو, صحیح سالم ہو, کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر. بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ اب آپ حق بات کو لے کر آئے. بس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. ابتدا میں حکم یہ ملا تھا کہ بس کوئی بھی گائے ہو کسی بھی رنگ کی ہو, جوان ہو بوڑھی ہو جیسی بھی ہو, اس کو ذبح کر لو, اس کا گوشت مردے پہ لگا دو تو وہ کھڑا ہو کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. لیکن بنی اسرائیل اپنی عادت کی وجہ سے بلا وجہ کے سوالات کرنے لگے. چنانچہ پہلی مرتبہ میں وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ذرا ہمیں اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ اللہ ہمیں بیان کر دے واضح طور سے کہ گائے کیسی ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ دیکھو نہ تو بوڑھی ہو نہ جوان ہو, ان دونوں کے بیچ عمر والی ہو. اب تمہیں حکم دیا گیا ہے جس چیز کا اس کو کر لو, سوالات مت کرو. پھر انہوں نے دوبارہ ایک سوال کر لیا کہ موسیٰ ذرا ہمیں یہ بھی پوچھ کے بتائیں رنگ کیسا ہو اس کا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے گائے, اور زرد رنگ بھی بہت زیادہ زرد ہو, گہرا زرد رنگ کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خوب دور سے اچھا لگے. پھر وہ ابھی بھی ان پر بات واضح نہیں ہوئی. پھر وہ کہنے لگے کہ آپ اے موسیٰ ہمیں دوبارہ پوچھ کے بتائیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے, اس کی پوری حقیقت ہمیں بیان کر دی جائے. گائے کا معاملہ ہمارے اوپر بالکل مشتبہ سا ہو گیا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ
نہ تو ہل چلاتی ہو، نہ زمین کے اندر زراعت کے لیے پانی پلاتی ہو، نہ تو آپ پاشی کرتی ہو، جیسے پہلے زمانے میں لوگ کنویں پر گائے کو لگا دیتے تھے تو گائے بیل گھومتی رہتی اور پانی نکلتا تھا، ہل بھی چلاتے تھے لوگ گائے بیل کے ذریعے۔ فرمایا اس طرح اس سے کام نہیں لیا جانا چاہیے، ایسی گائے یا بیل ہونا چاہیے، صحیح سالم ہو، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اب جا کے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ سمجھ آ گئی ہمیں بات، اور جا کر وہ تلاش کرنے لگے تو وہ گائے ان کو سونے کے وزن کے برابر ملی، یعنی ایک طرف انہوں نے گائے کو رکھا اور ایک طرف گائے کے وزن جتنا سونا، یہ قیمت اس کی طے پائی اور وہ اس کو لے کر آئے اور ذبح کیا اور ان کا معاملہ حل ہو گیا، اور مقتول کے جسم پہ لگایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے آخری بار کہ انشاءاللہ ہم ضرور اب عمل کر لیں گے، تو یہ قیامت تک ایسے سوالات کرتے رہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بلا وجہ سوالات، لا یعنی سوالات پسندیدہ نہیں ہے دین میں، اس طرح کے سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں میں بے جا سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں دین کے کام میں کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز 2 رکعت کیوں بنائی، وتر 3 کیوں ہے، قربانی کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے، فلاں مسئلہ ایسا کیوں ہے، فلاں کیوں ہے۔ تو وہ کیوں کا مزاج جو ہے نا ہر وقت اچھا نہیں ہوتا، آدمی کے لیے نقصان دہ ہے، یہ پسند نہیں کیا لا یعنی سوالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کا حکم ملے جو اس پر عمل کر لینا چاہیے، بس بلا وجہ کے بندہ سوالات کرے اور اندر گھس جائے، لا یعنی سوالات بالکل پسندیدہ نہیں ہے، ایسا مزاج نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس طرح سے پھر بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو ہے، اس کے اندر ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور مشرکین مکہ کے لیے بھی، مدینہ کے لوگوں کے لیے بھی اس واقعے کے اندر یہ والی حکمت بھی کار فرما ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسا دنیا میں کئی دفعہ کر کے دکھایا بھی ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔